بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مدینہ کا ہر وہ گوشہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوں وہ مسلمانوں کے لیے مقدس ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھایا گیا، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں آ کر اللہ کی عبادت کرتے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کی دعا کی۔ اسی جگہ ایک بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ اسی جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بارش کی دعا کی تو بارش کتنے دن ہوئی؟ دوستو، ایک دفعہ اسی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بادشاہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا جس میں اس نے کچھ سوال کیے۔ کہنے لگا، میں آپ کی ذہانت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس بادشاہ کو اپنی ذہانت پر بڑا ناز تھا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک ماں کے پیٹ سے دو بچے ایک ہی دن ایک ہی وقت پر پیدا ہوئے، پھر دونوں کا انتقال ایک ہی دن ہوا۔ ایک بھائی کی عمر 100 سال بڑی، ایک بھائی کی عمر 100 سال چھوٹی ہے۔ یہ کون تھے اور ایسا کس طرح ہوا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی سرزمین ہے جہاں صرف ایک دفعہ سورج کی کرنیں لگیں؟ اس سے پہلے نہ کبھی سورج کی روشنی پہنچی اور نہ بعد میں وہاں پہنچے گی۔ تیسرا سوال، وہ کون سا قیدی ہے جسے قید خانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں، وہ بغیر سانس کے زندہ رہتا ہے؟ چوتھا سوال، وہ کون سی قبر ہے جس کا مدفون بھی زندہ تھا اور قبر بھی زندہ تھی؟ قبر اپنے مدفون کو سیر کراتی پھرتی تھی، پھر وہ قبر سے باہر نکل کر کچھ عرصہ زندہ رہے، اس کے بعد انہوں نے وفات پائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس کو بلوایا، فرمانے لگے، ان سوالات کے جواب لکھ دیں۔ جو دو بھائی ایک ہی دن ایک ہی وقت پر پیدا ہوئے اور دونوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی اور ان کی عمر میں بھی 100 سال کا فرق تھا، وہ بھائی عزیز علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام تھے۔ یہ دونوں بھائی ایک ہی دن ایک ہی وقت ماں کے بطن سے پیدا ہوئے، ان دونوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال تک ماری رکھا۔ دوستو، جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اسی طرح یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم عزیر علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا۔ یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ ایک دن عزیر علیہ السلام گرمی کی وجہ سے ایک جگہ ٹھہرے، اپنے گدھے سے اتر کر عمارت میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا عمارت میں ہر طرف بسیدہ ہڈیاں ہیں۔ آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اللہ کیسے ان کو موت کے بعد زندہ کرے گا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو شک نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے جاننا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک انہیں موت کی نیند سے لائے رکھا۔ اسی دوران بنی اسرائیل میں بہت سے حادثات اور واقعات رونما ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ میں روح پھونک دی، آپ زندہ ہو کر بیٹھ گئے۔ فرشتے نے پوچھا، اب یہاں کتنی مدت رہے؟ عزیر علیہ السلام کہنے لگے، 1 دن یا اس کا کچھ حصہ۔ فرشتے نے کہا، نہیں، آپ 100 برس تک اسی حالت میں رہے۔ آپ اپنے گدھے کی طرف دیکھیں۔ جب عزیر علیہ السلام نے گدھے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ گدھے کی ہڈیاں گل سڑ کر بسیدہ ہو چکی تھیں۔ پھر اللہ کے حکم سے یہ ہڈیاں اکٹھی ہوئی، ایک ڈھانچہ بنا، پھر ان پر رگیں چڑھی، پٹھے بنے، گوشت چڑھا، پھر اس پر کھال اور بال اگے۔ پھر فرشتوں نے پھونک ماری تو گدھا آسمان کی جانب دے کر آوازیں نکالنے لگا۔ عزیر علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ، میں یقین کرتا ہوں تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جب عزیر علیہ السلام اپنے گھر گئے تو ان کی والدہ انہیں پہچان نہ سکی۔ ان کے جسم پر ایک نشان تھا جس کی وجہ سے ان کی شناخت ہوئی۔ انہیں اس وقت تورات بھی زبانی یاد تھی۔ بنی اسرائیل میں سوائے عزیر علیہ السلام کے کسی کو تورات یاد نہیں تھی۔ اب ہم اپنی ویڈیو کی جانب واپس آتے ہیں۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی بخشی۔ یہ اپنے بھائی عزیز علیہ السلام سے 100 سال چھوٹے تھے، ان کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی۔ دوسرا جواب، زمین کا وہ حصہ جہاں صرف ایک ہی دفعہ سورج کی کرنیں پہنچیں، وہ دریائے نیل کی وہ تہہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا۔ حضرت موسیٰ کے معجزے سے دریا خشک ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ جب فرعون کا لشکر داخل ہوا تو وہ غرق ہو گیا، لہٰذا زمین کی اس تہہ پر صرف ایک دفعہ سورج لگا اور دوبارہ قیامت تک نہیں لگے گا۔
تیسرا جواب، جس قیدی کو قید خانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں اور وہ بغیر سانس لیے زندہ رہتا ہے، وہ بچہ ہے جو اپنی ماں کے شکم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سانس لینے کا ذکر نہیں کیا اور نہ وہ سانس لیتا ہے۔ چوتھا جواب، وہ قبر جس کا مدفون بھی زندہ ہے اور قبر بھی زندہ ہے۔ وہ مدفون حضرت یونس علیہ السلام تھے۔ ان کی قبر مچھلی تھی جو ان کو پیٹ میں لیے جگہ جگہ پھراتی اور سیر کرواتی۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، پھر کچھ عرصہ زندہ رہے، اس کے بعد وفات پائی۔ جب بادشاہ کو اس کے سوالات کے جواب ملے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت پر بڑا حیران ہوا۔ کہنے لگا، جس قوم میں عمر جیسے ذہین لوگ ہوں اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ دوستو، یہ وہ جگہ ہے جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی واقع ہے۔ یہ مسجد گمامہ ہے۔ گمامہ کا مطلب ہے بادلوں والی مسجد۔ جب مدینہ میں کافی عرصہ تک بارش نہیں ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں آ کر دعا کی تھی، تو فوراً بادل آئے اور بارش برسنے لگی۔ اسی جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید ادا کرتے تھے۔ مسجد گمامہ کے ساتھ ہی ابو بکر اور حضرت علی کا گھر تھا۔ اسی جگہ پر بھی اب مسجدیں تعمیر کی جا چکی ہیں۔ اس مسجد کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنوایا تھا۔ جس طرح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے، اسی طرح آپ مسجد گمامہ میں تنہائی میں عبادت کرتے۔ اس جگہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کی دعا کی تو بارش 7 روز تک جاری رہی۔ اس کے علاوہ تھوپیا کے بادشاہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی وفات پر اسی جگہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ دوستو، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دوست ابو بکر کے نام پر مسجد ہے۔ اسی جگہ ابو بکر کا گھر ہوا کرتا تھا۔ یہ دونوں مساجد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باب نمبر 6 پر واقع ہیں۔ یہ مسجد بھی حضرت ابو بکر کے دور میں تعمیر کی گئی۔